قسط نمبر 5۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ افتخار صاحب اور سیرت پھوپھو ابھی تک گھر واپس نہیں آئے تھے۔ سیما تو مزے سے ناول پڑھنے میں مگن تھی، جبکہ ہما کو ان کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ اوپر سے کال بھی نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی نے سیما کو اپنی طرف مائل کر دیا۔ السلام علیکم۔ ریسیور اٹھاتے ہوئے وہ بولی، جی میں ان کی بیٹی بات کر رہی ہوں۔ کیا؟ آپی فوراً آئیے یہاں۔ سیما کی چیخوں پر ہما بھاگنے کے انداز میں اس کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ سے فون کھینچ کر کان کو لگا لیا، مگر آگے سے دی جانے والی خبر ان دونوں بہنوں کے لیے کسی قیامت سے ہرگز کم نہ تھی۔ بس ایک پل لگا تھا ان کی دنیا اجڑنے میں۔ سیرت پھوپھو اور افتخار صاحب جس ٹیکسی سے واپس آ رہے تھے، راستے میں اس کا سلنڈر پھٹ گیا تھا۔ ایکسیڈنٹ دوپہر میں ہوا تھا، مگر کوئی رابطہ نہ ہو پانے کی وجہ سے ہسپتال والے کال نہ کر سکے۔ بہت مشکلوں سے انکوائری کے ذریعے انہوں نے ان کے گھر رابطہ کیا تھا۔ وہ چاروں اس وقت کیس پر کام کر رہے تھے۔ سر یہ کیس تو بہت زیادہ عجیب ہے۔ زین کملا گیا تھا۔ صحیح کہا ہے تم نے۔ شہید نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ لاش کے ورثاء کا کچھ پتہ چلا؟ شہید نے نہاد سے سوال کیا تھا۔ فی الحال تو شناخت نہیں ہو پائی، آگے دیکھو۔ نہاد نے کندھے اچکائے۔ سر، ڈیڈ باڈی کے بارے میں سب انفارمیشن مل چکی ہے۔ اچانک جواد کیبن میں داخل ہوتے ہوئے بولا، کیا سچ میں؟ ٹیبل پر بیٹھا شہید اپنی جگہ سے اچھلا اور تیزی سے جواد کے ہاتھ سے فائل کھینچی۔ کیا پتہ چلا ہے؟ نہاد نے جواد سے سوال کیا، جبکہ شہید اب فائل پڑھنے میں مگن تھا۔ سر، یہ لاش ایک حیا نامی لڑکی کی ہے جس کے والد ایک مشہور بزنس مین جبار کاظمی ہیں۔ لڑکی کی عمر لگ بھگ 19 سے 20 سال کے درمیان ہے۔ ماں باپ سے فون پر بات کی تو معلوم ہوا کہ انہیں بیٹی کی موت کا علم نہیں، حالانکہ وہ تو یہی جانتے ہیں کہ ان کی بیٹی اپنی دوستوں کے ساتھ پیرس ٹرپ پر گئی ہے۔ جواد بولتا رہا جبکہ شہیر اب غور سے فائل پڑھ رہا تھا۔ اس لڑکی کے جسم کے نشان دیکھ کر تو یوں لگ رہا ہے جیسے کسی جنگلی جانور کا کام ہو۔ دیکھو کتنی بے دردی سے پورا جسم نوچا گیا ہے۔ شہیر نے پوسٹ مارٹم میں لی گئی تصاویر ان کے سامنے لہرائی۔ اور تو اور سب سے اہم بات، لڑکی کی ٹانگیں اور بازو سرے سے ہی غائب ہیں۔ شہیر مزید بولا، اور ایک اور اہم بات سر۔ اب کی بار جواد بولا تھا، سر اس لڑکی کی کمر پر ایک عجیب قسم کا ٹیٹو ہے، کچھ عجیب سا لکھا ہے۔ عجیب مطلب کیا؟ زین نے پوچھا۔ فونا وائلڈ لائف، جواد بولا۔ فونا وائلڈ لائف؟ بھلا اس کا کیا مطلب ہوا؟ نہاد حیران ہو گیا۔ حیوان، اس کا مطلب حیوان ہے سر۔ جواد نے انہیں مزید انفارمیشن دی۔ نہاد تم اس لڑکی حیا کے گھر والوں پر نظر رکھو، اور زین تم پیرس کی لاسٹ ویک کی تمام فلائٹس کی ڈیٹیل لے کر آؤ، اور میں ذرا اس انسپیکٹر یونس کو بول کر اس لڑکی کے گھر والوں سے مزید انفارمیشن نکلواتا ہوں۔ سر، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ کیس کہیں سے بھی ڈرگ سمگلنگ کا نہیں ہے، اصل معاملہ کچھ اور ہے اور ہمیں گمراہ کیا جا رہا ہے۔ جواد کی بات پر شہید نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ اچھا، اس لڑکے کا کیا بنا؟ شہید نے پوچھا۔ سر، وہ ابھی بھی زیر حراست ہے، جواد نے اطلاع دی۔ صحیح۔ جواد تم ایسا کرو کہ… اس سے پہلے شہید بات مکمل کرتا جواد کا موبائل بجنے لگ گیا۔ سوری سر۔ ہما کا نمبر دیکھ کر جواد شہید سے بولا اور کال کو کاٹ دیا، مگر شہید کے بولنے سے پہلے ہی کال پھر سے آنا شروع ہو گئی۔ کیپٹن جواد، یو کین پک دا کال، مے بی ارجنٹ ہو۔ شہید اسے دوبارہ کال کاٹتے دیکھ کر بولا۔ سر، جواد نے کال اٹھا کر کان سے لگا لی، مگر آگے سے سننے والی خبر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ ہما؟ جواد کے بولنے پر شہید کے کان کھڑے ہو گئے۔ شہید نے جواد کو دیکھا جو کال بند کیے اب شہید کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں شہید کو کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ مومن دوبارہ اس جنگل میں آ پہنچا تھا۔ اس نے اس جگہ کا چپا چپا چھان مارا تھا، مگر اسے کچھ بھی نہ ملا تھا۔ اسے اتنی سردی میں بھی پسینہ آنے لگ گیا تھا۔ کیا تم کچھ ڈھونڈ رہے ہو؟ ایک پراسرار سی آواز اسے اپنے پیچھے سے آتی محسوس ہوئی۔ مومن مڑا تو سامنے ایک بڑھیا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ 3 انچ لمبے ناخن جو کالے ہوئے پڑے تھے، ہاتھوں پر پڑی جھریاں، کالا چوغا پہنے اس نے اپنے چہرے کو کالے لمبے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، جو کہ صحیح سے کٹے بھی نہ تھے۔ مومن کی نظریں اس کے دانتوں پر پڑیں تو اسے کراہت سی محسوس ہونے لگی۔ اس کے دانت جگہ جگہ سے کالے اور پیلے تھے۔ وہ خوفناک تھی، مگر مومن کو اس سے صرف کراہت محسوس ہوئی تھی۔ اسے اس سے ذرا بھی ڈر نہ لگا تھا۔ کون ہو تم؟ مومن نے پتھریلے لہجے میں پوچھا۔ آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہی وہ بڑھیا جنگل پار کرتی آگے کو جانے لگی اور مومن بھی اس کا پیچھا کرنے لگا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ دونوں جنگل کے دوسری طرف موجود ایک جھیل کی جانب گئے۔ جھیل کے اندرونی طرف بیلوں کے پیچھے ایک خفیہ راستہ نکلتا تھا جس پر وہ دونوں چلنے لگے۔ مومن حیران نظروں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔
یہ کون سی جگہ ہے؟ ادھر ادھر نظریں گھمائے وہ پوچھنے لگا۔ گھر، ایک لفظی جواب۔ کس کا؟ مومن نے پھر سوال کیا۔ شیطان کے چیلوں کا۔ اور مومن کی آنکھیں مزید پھیل گئیں، مگر ایک تجسس تھا جو اس کے اندر ابھرا ہوا تھا اور وہ اس کے پیچھے دوبارہ چلنے لگا۔ وہاں دیکھو۔ اور وہ ایک غار میں پہنچ چکے تھے۔ جب اس بڑھیا نے ایک بوری کی طرف اشارہ کیا، غور کرنے پر مومن کو معلوم ہوا کہ یہ تو وہی بوری تھی جس میں اس نے اینا کو بند کیا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے بوری کی طرف بھاگا اور گرہ کھول کر اندر جھانکا تو اسے اینا کی لاش کے ٹکڑے ملے۔ تم کون ہو؟ پرانا سوال ایک مرتبہ پھر دہرایا گیا۔ میں؟ آؤ بیٹھو۔ اب وہ بڑھی اور مومن ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ مومن نے اس عورت کو دیکھا جو اب اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور اب مومن کو اپنی کہانی سنانے والی تھی۔ کئی سال پرانی بات ہے کہ اسپین میں ایک قبیلہ تھا جہاں کے لوگ شیطان کو مانتے اور آگ کو پوجتے تھے۔ یہ لوگ شیطان کے پجاری تھے اور آگ کی پرستش کیا کرتے تھے۔ آخر کو شیطان بھی تو آگ کا بنا ہوا تھا۔ ان لوگوں کو کالے جادو پر خاص علم حاصل تھا۔ اس قبیلے کا ایک خاص اصول تھا اور وہ تھا شیطان کے لیے بلی چڑھانا۔ یہ لوگ ہر سال کسی مرد، عورت، بوڑھے یا بچے کی شیطان کی راہ میں قربانی دیتے تھے، اور پھر اس انسان کا خون اس کے گھر والوں کو ایک خاص مشروب کے طور پر پلایا جاتا تھا اور اس کے گوشت سے دعوت کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ مگر دھیرے دھیرے زمانہ بدلا، لوگوں میں سمجھ بوجھ آتی گئی اور حکومت اس طرح کی جاہلانہ رسومات کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھانے لگی، اور اس طرح یہ قبیلہ اور اس کے رہائشیوں نے اس دنیا سے چھپ کر ایک غار میں پناہ لے لی۔ روسا وہ بڑھیا بھی اسی قبیلے کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ ہر 50 سال بعد یہ لوگ اپنے قبیلے کی سب سے خوبصورت لڑکی کی شادی شیطان سے کروا کر اسے قبیلے کی ملکہ بنا دیتے تھے، اور پھر اس قبیلے کے تمام مرد اس ملکہ کے غلام ہوتے تھے، اور یہ ملکہ کی مرضی ہوتی کہ اسے اپنی رات کس مرد کے ساتھ گزارنی ہے۔ اب روسا کی جوانی بڑھاپے میں ڈھل چکی تھی۔ وہ فطرتاً ایک لالچی عورت تھی جسے اس قبیلے پر اپنی حکومت جمائے رکھنی تھی، مگر ایسا ناممکن تھا۔ مگر ایک چیز جو روسا کے حق میں تھی وہ یہ تھی کہ اس بار قبیلے میں کوئی بھی لڑکی اتنی خوبصورت نہیں تھی کہ اسے شیطان کی بیوی اور ملکہ بنا دیا جاتا۔ اسی لیے اس مرتبہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ قبیلے کے ہی ایک مرد کو شیطان کا بیٹا بنا کر سردار بنا دیا جائے گا۔ ایسے میں روسا کو پریشانی لاحق ہو گئی، اسے جلد از جلد کچھ کرنا تھا۔ اسی پریشانی میں وہ اس دن جنگل سے گزر رہی تھی جب اس کی نظر مومن پر پڑی۔ جب اس نے مومن کی آنکھوں میں اترتی شیطانیت کو دیکھا تو اسے آخرکار ایک ترکیب سوجھ گئی۔ وہ مومن کے ذریعے دوبارہ سے اس قبیلے پر راج کر سکتی تھی۔ اسی حوالے سے اس نے مومن کو بھی اپنے خیالات سے آگاہ کیا تھا، مگر مومن کے 2 سوال تھے۔ اول تو وہ اس قبیلے کا نہ تھا، تو کیا قبیلے کے لوگ اسے قبول کر سکتے تھے؟ دوئم، آخر اور سب سے مومن کو کیا فائدہ؟ مگر میں تو مسلمان ہوں، میں اللہ پر ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ مومن کی بات پر روسا کی ہنسی پورے غار میں گونجی۔ اللہ پر ایمان لانے والے کبھی بھی شیطان کی راہ پر نہیں چلتے۔ روسا تمسخرانہ انداز میں بولی۔ کیا تم اپنے ماں باپ کے قاتلوں تک نہیں پہنچنا چاہتے؟ روسا کے پوچھنے پر مومن چونک گیا۔ پچھلے 8 سالوں سے وہ اپنے ماں باپ کے قاتل اور ان کی موت کی وجہ ڈھونڈ رہا تھا، مگر بے سود۔ تم جانتی ہو وہ کون تھے؟ مومن نے حیرانگی سے پوچھا، جس پر روسا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مومن جذباتی ہوئے بولا، اپنے اللہ سے پوچھ لو۔ مومن بے پسی سے اسے دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر ایک مکار مسکراہٹ آ چکی تھی۔ افتخار صاحب اور سیرت پھپھو قتل ہو چکے تھے۔ جواد کی شادی کی بنا پر آرمی کی طرف سے گھر ملا تھا، اور اب وہ اور ہما اور سیما دونوں کو اپنے ساتھ کراچی لے جانا چاہتا تھا، مگر سیما کسی طور پر بھی راضی نہ تھی۔ وہ اپنے آبائی گھر کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جانا چاہتی تھی، مگر ہما کی ڈھیر ساری منتوں اور جواد کے سمجھانے کے بعد وہ مان چکی تھی۔ حیا جبار کا کیس ابھی بھی وہیں اٹکا ہوا تھا۔ آج سیما کو اپنا شہر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا تھا، نہ جانے کیوں، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ نیا ہونے والا تھا، ایک نیا موڑ آنے والا تھا اس کی زندگی میں۔ وقت بہت جلد بیت رہا تھا۔ سیما کو کراچی آئے ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا۔ جواد نے اس کا ایڈمیشن ایم فل فزکس میں کروا دیا تھا، اور ہفتے بعد ہی اس کی کلاسز شروع ہونے والی تھی۔ 5 فٹ 8 انچ کا قد، مضبوط جسامت، چوڑے شانے، لمبے سلکی بال جنہیں پونی میں قید کیا ہوا تھا، چہرے پر داڑھی، بے جان پتھریلی کالی سیاہ آنکھیں۔ صبح کے 7 بجے وہ لاہور کی سڑکوں پر جوگنگ کے لیے نکلا تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ گھر کے لیے واپس لوٹا۔ بھابھی میں آ گیا ہوں، ناشتہ لگا دیں۔ کچن سے آتی کھٹ پٹ کی آواز پر وہ ناشتے کا کہتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ شاور لے کر ایک دم فریش سا کمرے سے نکلا اور ناشتے کی میز پر آ کر ناشتہ شروع کر دیا۔
ابھی اس نے جوس کا گلاس لبوں کو لگایا ہی تھا جب اچانک کوئی تیزی سے آ کر اس سے لپٹ گیا۔ چاچو! اس میٹھی پکار پر بے جان آنکھوں میں رونق آ گئی۔ ارے چاچو کی جان! 5 سال کی اس کگلو سی بچی کو گود میں اٹھاتے ہوئے وہ گال چومنے لگا۔ چلو شروع ہو گیا صبح ہی صبح چاچو سے لاڈ۔ کچن سے آتے ہی وہ بولی، چاچو ماما اسکول نہیں جانا۔ آدھے الفاظ کھاتے وہ بولی، خبردار جو چھٹی کا سوچا بھی تم نے۔ ارے بھابھی کیا ہو گیا ہے، کرنے دینا چھٹی۔ اس نے اس کی حمایت کی۔ آہل کوئی ضرورت نہیں بیجا حمایت کرنے کی، پہلے ہی بہت بگڑ گئی ہے یہ لڑکی۔ کم آن بھابھی مان بھی جائیں، آہل انہیں مناتے ہوئے بولا۔ وہ کبھی بھی اپنی پرنسس کو افسردہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اچھا تو اپنے بھیا سے بات کر لو۔ خدا نے سب کچھ سرار پر چھوڑ دیا۔ بھائی کیا بات کرنی ہے مجھ سے؟ ناشتے کی ٹیبل پر آتے جیا کے گال چومتے وہ خدا کے پاس ٹائی لے کر کھڑا ہو گیا جو اب اس کی ٹائی باندھنے میں مصروف تھی۔ آپ کی شہزادی کو چھٹی کرنی ہے اور پرنسس کے چاچو بھی یہی چاہتے ہیں، خدا انہیں گھورتے ہوئے بولی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آہل تم ایسا کرو، جیا کو آف کروا کر ابراہیم سے ملوانے لے جاؤ۔ زرار کے اس طرح پروگرام سیٹ کرنے پر خدا کا منہ کھل گیا۔ یپی ابھی پاس جانا۔ جیا جوش سے بولتی اپنے روم کی طرف بھاگ گئی۔ آرام سے، خدا پیچھے سے بولی۔ اوکے باس، آہل سیلیوٹ کرتے بولا۔ ویسے بھیا ابھی لے جانا ہے؟ آہل نے پوچھا۔ ہاں، بریڈ پر مکھن لگاتے زرار نے جواب دیا۔ اور واپسی؟ اب کی بار آہل کی آنکھوں میں موجود شرارت زرار سے مخفی نہ رہ پائی۔ جب میں کہوں تب۔ زرار نے آرام سے کندھے اچکائے۔ اور آپ کب کہیں گے؟ آہل نے پھر سے پوچھا۔ یہی کوئی 3-4 دن بعد۔ زرار اب کی بار ہلکا سا مسکرایا۔ او مطلب کہ آپ کا لٹل ہنی مون منانے کا دل ہے؟ آہل شرارت سے بولا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ ساتھ ہی زرار نے محبت بھری نظروں سے ہدا کو دیکھا جو ان دونوں بھائیوں کی باتوں پر سرخ انار بن چکی تھی۔ کیا خیال ہے پھر سوچا محترمہ، چلیں گی میرے ساتھ اب ہنی مون پر؟ لاسٹ ٹائم گئے تھے تو جیا آئی تھی، شاید اس بار اس کا کوئی بھائی یا بہن آ جائے۔ خدا کے پاس کھڑے زرار سرگوشی نما لہجے میں بولا۔ میں یہی ہوں۔ آہل مسکراتا بولا۔ آپ بہت برے ہیں آپ۔ خدا اسے دھکا دیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ پچھلے 5 سالوں سے سن رہا ہوں میں۔ زرار اب کی بار کھل کر مسکرایا۔ تم کب روانہ ہو رہے ہو کراچی کے لیے؟ زرار نے آہل سے پوچھا۔ ارادہ تو کل کا تھا، مگر اب آپ کے نوٹس اور نیک اداروں کے تحت اگلے ہفتے جاؤں گا۔ ہنستے ہوئے بولا تو زرار بھی ہنس دیا۔ آہل نے ایم فل فزکس میں ایڈمیشن لیا تھا، مگر وہ لاہور یا پنجاب میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ اسے لائف میں انٹرٹینمنٹ چاہیے تھی، اسی لیے اس نے دوسرے صوبے، دوسرے شہر کا رخ کیا اور اسی لیے وہ اب کراچی جا رہا تھا۔ مگر کسے معلوم تھا کہ یہ سفر اس کی زندگی میں کون سا نیا باب شامل کر دے گا۔